ناظرین، اس وقت دنیا بھر کے میڈیا میں ایک بات جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ٹرمپ نئے سرے سے نئی صف بندی کے ساتھ واپس آئے ہیں؟ صدر ٹرمپ امریکہ کے ایران کے خلاف کیا وہ کوئی نئی حکمت عملی لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور کیا وہ اب ایران کے خلاف کوئی فیصلہ کن کارروائی ہوگی؟ اور اس سے بھی اہم خبر جو کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر امریکی میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہے، باقی بھی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا عرب ملک جو ہیں وہ اب بالکل امریکہ کے کہنے پر آ گئے ہیں؟ یعنی کہ پہلے وہ امریکہ کی بات نہیں مان رہے تھے، امریکہ کے کہنے پر کام نہیں کر رہے تھے جس طریقہ سے چاہ رہا تھا، اب وہ آ گئے ہیں۔ ان سب سوالوں کے جواب کے ساتھ میاں ہے۔ دیکھیں، ایک تو آپ نے دیکھا کہ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد ایک لمبا پروسیس چلا، اس کا سفارتکاری کا، پاکستان اس میں انوالو ہوا، پاکستان کے ساتھ باقی اسلامی ملک بھی انوالو ہوئے۔ پوری دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، اور سب کی کوشش تھی، اور پاکستان نے اس میں لیڈ کیا، اور بالآخر ایم او یو پاکستان سائن کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ 100 رکاوٹیں آئیں، یہاں تک کہ ہمارے دشمنوں نے جو سب سے اہم کوشش کر سکا وہ یہ کر سکا کہ اچھا یہ دستخط اسلام آباد میں نہ ہو۔ اوکے، اسلام آباد میں نہیں ہوئے، لیکن اس ایم او یو کا نام اسلام آباد ایم او یو رکھا گیا، دستخط سوئٹزرلینڈ میں ہو گئے۔ اس کے باوجود دوبارہ جنگ شروع ہو گئی، ایم او یو ٹوٹ گیا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں نا ٹوٹ گیا۔ ٹرمپ کے کہنے سے ویسے ہوتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک طرف کہتا ہے کہ ٹرمپ ایم او یو ٹوٹ گیا، دوسری طرف کہتا ہے بات چیت ابھی جاری ہو سکتی ہے اور چل سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس دوران لبنان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، اس کی بات کر رہا ہے، وہ اس کی لائن اینڈ لینتھ پہ بات کر رہا ہے، اسی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ بھی اسی کے ذریعے بات کرنا چاہتا ہے، وہ ایران کو کے ساتھ نہیں رہ کے بات کرنا چاہتا۔ عراق کا صدر آج وہاں پہ دورے پہ ہے، اور یہ دو ملک جو ہیں یہ تو ایران کے الائی سمجھے جاتے تھے، اور کم از کم دو ملک نہیں تو ان کے یہ ان کی جو ٹیریٹریز ہیں وہ تو ایران کے الائی ہیں، ان کے علاقے لوگ۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا پچھلے دنوں کہ یو اے ای جو ہے وہ اب مور اگریسولی آ گیا ہے، زیادہ جارے ہو کے آیا، اور اب وہ باقاعدہ ایران پہ حملے کرنے شروع کر دیے اس نے۔ اور پھر ادھر سے سعودی عرب نے بھی جنگ شروع کر دی ہے، بے شک وہ حوثیوں کے خلاف کی ہے، جنگ تو شروع کر دی ہے، جو کہ اس پوری جنگ میں سب سے زیادہ جو تحمل کا مظاہرہ کرنے والا وہ سعودی عرب تھا، جس کی وجہ سے جنگ اب تک نہیں پھیلی تھی۔ تو آخر یہ سب کچھ ہوا کیا ہے؟ کیا یہ ٹرمپ نے کوئی چمتکار کر دیا ہے؟ کیا دکھا دیا ہے ان سب لوگوں کو کہ سارے اس کے گرد ہیں؟ یا پھر یہ کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ تو یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے، اور سٹوری یہ ہے کہ کچھ ملکوں نے مل کے، ان میں نام بھی لے دیتا ہوں، ان میں اردن ہے، اس میں یو اے ای ہے، اس میں کویت ہے، اس میں بحرین ہے۔ انہوں نے تو ضرور امریکہ کے صدر ٹرمپ کی لالچی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو انہوں نے ہڈی ڈال دی ہے۔ اور آپ نے اس کی واضح مثال آج کا اس کا ٹویٹ ہے، اس نے کہا جی عرب جو ہیں وہ ان کو میں 20% نہیں لگاؤں گا۔ یہ تو ایسے بات کرتا ہے نا، وہ 20% ٹیکس لگاؤں گا، اب نہیں لگاؤں گا، اس لیے نہیں لگاؤں گا کہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ اس اتنے چھوٹے سے کام کے لیے انہوں نے نہیں کہا آپ کو کہ 20% نہ لگاؤ تو ہم انویسٹمنٹ امریکہ میں کریں گے۔ اطلاع یہ ہے کہ یہ جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے، کچھ ملکوں کا، اس میں سعودی عرب نہیں ہے، انہوں نے امریکہ کو یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے امریکہ میں جا کے انویسٹمنٹ آپ کی کمپنیوں میں انویسٹ کریں گے۔ جو سرمایہ یہ توقع کر رہا تھا صدر ٹرمپ آتے ہی، اور جو اس نے پھر مڈل ایسٹ کا دورہ بھی کیا تھا، وہ اس کو نہیں مل سکا تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ دیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ ایران کے ساتھ نمٹ لیں۔ بہت بڑی بات ہے اگر ایسا ہے کہ ایران کو آپ نپٹیں، ایران کو آپ
سنبھالیں اس کو، مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم اس کا جو خطرہ ہے ہمارے سر سے ٹالیں، ختم کریں، ہم انویسٹمنٹ کریں گے۔ ایک تو اپنے نوعیت کی ایک مطالبہ بھی بہت بڑا ہے۔ سوال یہاں پہ ایک یہ ہے فوری طور پہ کہ کیا امریکہ ایران کو ختم کر سکتا ہے؟ اور کیا عربوں نے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے یہ اس کو آفر دی ہے کہ یہ ختم تو کر نہیں سکے گا، چلیں اس بہانے ٹل جائے گا؟ یہ ایسا ہے بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی ایک سوال باقی ہے کہ ان ملکوں نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا۔ لیکن جو امریکی جو خبریں دینے والے لوگ ہیں، جو اندر سے خبرچیے نہیں ہوتے، خبریں نکالتے ہیں اور دراصل وہ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ 3-4 ملک جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیسہ لگانے کو تیار ہیں، آپ یہ کام کر لیں، آپ یہ خطرہ ہم سے ٹال دیں، پھر ہم تو آپ کو اسی لیے پیسے دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں اگر فرض کریں کہ امریکہ جو ہے، ٹرمپ جو ہے، یہ ٹھیکہ لے لیتا ہے یہ والا، اور یہاں پہ جنگ جو ہے نا وہ ایک بڑی جنگ شروع کر دیتا ہے، ایران اتنی ہی زیادہ مزاحمت آگے سے کرے گا، اور پھر یہ جنگ جو ہے یہ دیر پا ہوگی اور پھیلے گی، اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ عربوں کو بھی ہے، پاکستان کو بھی ہے، انڈیا کو بھی ہے، چائنا کو بھی ہے، لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یورپ کو ہے۔ یورپ کو اس لیے ہے کہ یورپ کا بیشتر کاروبار اور مفت کا کاروبار یو اے ای اور باقی مڈل ایسٹ کی ان ملکوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تیل کے علاوہ۔ ہمیں تو ایک تیل کا مسئلہ بنے گا نا سب کو، کہ تیل مہنگا ہوگا، تیل کم آئے گا، قیمتیں بڑھ جائیں گی، مہنگائیاں ہو جائیں گی، اور لوگ تنگ ہوں گے، اور ملکوں میں پتہ نہیں کیا کیا حالات ہوں گے، یہ تو ہوگا۔ لیکن یورپ جس کا انحصار مفت کے مال پہ تھا، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یو اے ای سے وہ مفت تیل اٹھاتا تھا ایک بڑی مقدار میں، پورا یورپ بدماشی، صرف نیٹو دکھا کے یہ ہمارے پاس فوجی طاقت ہے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ امریکہ بھی اٹھاتا تھا، امریکہ تو اب بھی اٹھاتا رہے گا۔ یورپ کا حصہ مائنس ہو گیا، جو ان کے پورٹس جو تھے، فری پورٹس جو تھی، ان سے جو کمائی آتی تھی اس کا ایک حصہ یورپی ملکوں کو جاتا تھا، وہ مائنس ہو جائے گا، ہو گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی معیشت بڑی حد تک اس مفت کے مال کے علاوہ بھی مڈل ایسٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تیل مہنگا ہو جائے گا، یورپ کا پہلے ہی کباڑا نکلا ہوا ہے، یورپ کو بہت زیادہ پہلے بھی کوئی ان کے حالات، معاشی حالات کو بہت اچھے نہیں تھے، آپ دیکھ لیں ایک ایک ملک کو اٹھا کے۔ تیل مہنگا ہوگا اور کباڑا ہوگا، تو نقصان یورپ کو ہو رہا ہے۔ اور اس جنگ کا نتیجہ جب بھی نکلے گا، یہ میں آج اپنے تجزیاتی پیشہ گوئی کر رہا ہوں، وہ ٹرمپ کی ہار کی صورت میں نکلے گا۔ میں نے امریکہ نہیں کہا، اس لیے کہ امریکہ یہ جنگ ہارنا نہیں چاہتا، دراصل امریکہ ہارنا نہیں چاہتا، اور اس سے بھی پیچھے اگر میں جاؤں تو امریکہ اس جنگ میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ امریکہ ٹرمپ لے کے آیا، ٹرمپ ہارے گا، امریکہ نہیں ہارے گا۔ اگر امریکہ کو ہار ہوتی ہوئی نظر آئی تو پھر وہ لنزے گراہم جیسا کوئی کسی کا انجام ہو سکتا ہے، کسی کا، کس کا؟ اسی کا جو سامنے ہے، جو جس کی وجہ سے ہار ہوگی، اس کا انجام لنزے گراہم جیسا ہوگا، ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نہیں ہارنا چاہے گا، اور امریکہ یہاں جیت نہیں سکتا۔ یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ ایران کو بہت بڑی طاقت ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ یہاں جنگ جیت نہیں سکتا، حالات اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو اگر وہ ہارتا ہے تو دراصل امریکہ ہار تسلیم کرے گا نہیں کرے گا، اور رستے میں آنے والے جو بھی بڑا شخص ہوگا اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو اب لنزے گراہم جو ابھی سینیٹر قتل ہوا ہے، میں اس لیے بار بار نام لے رہا ہوں، ایک ہی دن میں بیمار ہوا، اسی دن مر گیا، پتہ ہی نہیں چلا کیسے مرا ہے۔
ایسا انجام ٹرمپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے۔